حافظ بھائی السلام علیکم۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم اکثر ٹیکس کے بارے سے بات کرتے ہیں، سیلریڈ طبقہ ہمیشہ پس جاتا ہے اور سیلریڈ طبقے پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اس بار تھوڑا ریلیف مل گیا ہے، اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اور جامی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اگر اس سارے بجٹ کو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق دیکھا جائے تو 1950 سے لے کے پاکستان آج تک 25 مرتبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اندر گیا ہے، اور آئی ایم ایف کی انوالومنٹ اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے مائنر ٹیکس سے لے کے میجر ٹیکس تک جو ہے وہ آپ کو انسٹرکٹ کرتے ہیں اور آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک آپ انٹینسیو کیئر یونٹ کا ایک پیشنٹ ہے جس کو صرف آپ نے اس پیمانے پہ اندر رکھنا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بچتی رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا فلرش نہ کریں کہ جس سے یہ ہے کہ فوری طور پہ آئی سی یو سے باہر نکل جائے، چونکہ آپ کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی جا رہی ہے۔ اب اگر اکنامک مینجمنٹ کے اوپر دیکھا جائے تو جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایزی ٹاسکنگ ہمیشہ گورنمنٹ کی رہی ہے، آج بھی اس بجٹ کے اندر آپ کو نظر وہ آئے گی۔ یعنی کہ آپ نے پہلے دفعہ یعنی کہ 2019 کے اندر صرف 75 ارب روپیہ تھا سیلریڈ کلاس کا، جو آپ نے 550 ارب روپے کے اوپر لے کے گئے، اور اس کے اندر جو ٹیکس بیس ایگزمپشن آنی چاہیے تھی، یعنی کہ ہمارے جو کمپیریٹیو یہاں پہ نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں کے اوپر اگر پاک روپیز کو کیا جائے تو 25 لاکھ روپے تک انہوں نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کا وہ ٹیکس سلیب جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو نہیں کیا اور ہم نے اس سلیب کو بھی جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ 4 چیزوں کے اوپر آپ کا بجٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی گورنمنٹ سپینڈنگ جو ہے اس کو کتنا آپ نے آرڈر کے اندر رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو لارج مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اس کے اندر مینوفیکچرنگ کس طرح کے تاکہ جابز بنے، آپ کے ملک کے اندر جو ہے امپورٹس کم ہو یا آپ ایکسپورٹس کی طرف چلے جائیں، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً 1.7 جو ہے آپ کا ایل ایم ایس جو ہے اس کی طرف آپ گئے ہیں۔ پھر تیسرا جو آپ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ایف ڈی آئی ہوتا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، کہ جس کے اندر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، آپ کے ملک کے اندر جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایک کرنچ آتا ہے کہ یعنی کہ ڈالرز جو ہیں اس کی ایک پیرٹی آتی ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کا جو ہے وہ 3-3.5 بلین ڈالر سے اوپر نہیں گیا، باوجود اس چیز کے کہ آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے اندر آپ ایک کراس روڈ کے اوپر کھڑے ہیں جو آپ کا زبردست جو ہے جیوگرافیکل ہے، اور آپ کے پاس سی پیک بھی ہے۔ چوتھی جو چیز امپورٹنٹ جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کس لیول کا ہے، کہ جس کے اندر آپ کا لوکل مینوفیکچرر یا لوکل بزنس مین یا اس کے بعد آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر آئے، اور وہ ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے امپروو نہیں کیا، باوجود اس چیز کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر پوٹینشل ہے۔ اور فائنلی جو چیز ہے کہ جب آپ کا ملک ایک ایگریکلچر بیس کنٹری ہے اور اس ملک کے اندر آپ ایگریکلچر کو سپورٹ نہ کریں، اور جس کی آپ یہ دیکھیں کہ 13.5% آپ کا ایک ایسٹیمیٹی ٹارگٹ تھا جو آپ کا نیگیٹو کے اندر چلا گیا، چاہے آپ گندم ہے، چاہے آپ کا جو ہے میز ہے، یا چاہے آپ کے رائسز ہے۔ تو ان جیکسٹا پوزیشنز تو آپ جو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو آپ کو انسٹرکٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ کے بجٹ کے اندر ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کے اوپر اس کا زور ہے، ٹیکس گروتھ جو ہے اس کے اوپر ان کا زور ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹیکس بیس ہے جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے وہ آپ کی نہیں بڑھے گی، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کام نہیں کیا، اور جتنی دیر آپ نہیں کریں گے، کیونکہ 500 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کی پیرالل اکانومی چل رہی ہے ڈیجیٹائزیشن کے اندر، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے سر، کبھی آئی پی پیز کی صورت کے اندر کرتی ہیں اور کبھی اور کرتی ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے سر۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ ہم نے جو کل اکنامک سروے کیا اس میں بتایا گیا کہ تنخواہ دار طبقے سے ہم نے مجموعی طور پر 499 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس، تقریباً 500 ارب روپے کا ٹیکس تنخواہ داروں سے کلیکٹ کیا۔ آن دی کانٹری جو ہول سیل سیکٹر تھا، ریٹیلر تھے یا برآمدی شعبہ تھا، اس سے جو ٹیکس کلیکٹ کیا وہ اس کے پاس بھی نہیں ہے، نصف بھی نہیں ہے۔ سو بجائے اس کے کہ وہاں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جاتا، اگین ہم امپوز کر رہے ہیں سیلری سٹرکچر کے اوپر فردر ٹیکس، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جن کی تنخواہ ہے سالانہ، وہ 5% سے 1% ہم نے ٹیکس میں کمی کی ہے۔ اسی طرح سے جو 22 لاکھ روپے سے زائد کی تنخواہ ہے اس میں 15% سے کم کر کے 11% کیا ہے، لیکن اس سے آنورڈ زیادہ کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ چھوٹی تنخواہ کے اوپر تو آپ نے تھوڑی کٹوتی کر دی ریلیف کی صورت میں، لیکن پینشن اور جو
سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں. آج جب یہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو سرکاری ملازمین قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے. ایوان کے اندر پی ٹی آئی سراپا احتجاج تھی. ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے, تو احتجاج بھی اپنی جگہ جاری تھا. نٹ شیل میں جو آپ جیسے ایکسپرٹس بات کرتے ہیں کہ یہی ممکن تھا اس خرابے میں. حافظ بھائی, یہ ٹیکس کے حوالے سے آپ بڑے ایکسپرٹ, بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں, تو ٹیکس جو سلیب میں تھوڑی کمی آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے زیادہ بھی کمی آ سکتی تھی؟ میں بار بار ٹیکس کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو مڈل کلاس طبقہ ہے, سیلریڈ طبقہ ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلریڈ طبقہ ہے, کیونکہ تاجر تو ایسے ہیں کہ مطلب وہ ٹیکس نیٹ میں ان کو لایا ہی نہیں جا سکتا, اور اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. آپ کو یاد ہوگا جامی ایک ٹویٹ کی تھی کچھ عرصہ پہلے, مفتاح اسماعیل صاحب اکثر اس ٹویٹ کا ذکر کرتے ہیں, پھر وہ واپس لینی پڑی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے, غالباً ملاقات ہوئی تھی کچھ تاجروں سے, تو ملاقات ہونی تھی, وہ انتظار کرتے رہ گئے, تو وہ ملاقات کے لیے تاجر بھائی پہنچ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس. تو وہاں پہ جا کے ملاقات ہوئی تو شہباز شریف صاحب کے دل میں ایک ذرا نرم گوشہ جاگ چکا تھا. تاجروں نے ان کو کنونس کر لیا تھا کہ بھئی ہم تو بریو زبائیں, ہمیں تو ٹیکس نیٹ میں اس طرح نہ لایا جائے. تو انہوں نے پھر اسحاق ڈار صاحب سے جو گفتگو کی وہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو تاجروں پہ جو ایک نرم گوشہ ان کے لیے رکھا جاتا ہے, ایک نرم ہاتھ رکھا جاتا ہے, ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا ہے اس طرح جس طرح کہ لانا چاہیے. اور بیچارہ جو سیلریڈ طبقہ ہے وہ ہمیشہ پستا ہے. اب تھوڑا سا جو ریلیف دیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں نے بڑے پروگرام سے بات کی, جامی نے بھی کی ہوگی, جتنے بھی لوگ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں سب سیلریڈ لوگ ہیں. ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہمارے پروڈیوسرز ہیں جو پینل چلا رہے ہیں, اینکرز ہیں, رپورٹرز ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہمارے دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بینکرز ہیں, جہاں کام کر رہے ہیں, ٹیچرز ہیں, تو وہ سیلریڈ طبقہ ہی ہے. ان کی جتنی بھی تنخواہ ہوگی اس پہ جتنا ٹیکس ہوگا وہ بڑا وہ ظلم ہے. تو ہم بڑی کھل کر آواز اٹھاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ اتنی آواز اٹھائی گئی کہ تھوڑا سا ریلیف دے دیا گیا کہ چلو یہاں تو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے. کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ذکر کیا. دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس رہا ہے پچھلے 4 سال کے اندر, تو وہ نارمل ٹیکس نہیں تھا, وہ ریگرس قسم کی ٹیکسیشن تھی جو سیلریڈ کلاس پہ لگائی. اور میں نے انیشلی بھی ایک آپ کو کمپیریٹیو چارٹ دیا کہ 2019 کے اندر 75 بلین روپیز جو تھا وہ کنٹریبیوٹر تھا سیلریڈ کلاس کا. آج جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, جو فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے, اور جو جون کے اینڈ پہ آئے گا, 550 ارب روپیہ جو ہے وہ ہے, اور یہ آپ کا تیسرا لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے آپ کے ٹیکس کے اندر. آپ کے ریٹیلز والے پیچھے ہیں, آپ کے ایکسپورٹرز اس کے پیچھے ہیں, اس کے بعد ان کو انفلیشن ہٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر آتی ہے کہ جب آپ کی مارکیٹ کے اندر, اب دیکھیں نا کہ آپ نے 78 روپیز سے 100 روپیز کے اوپر آپ نے پیٹرول لیوی کر دی, اور آپ نے صرف لیوی اس لیے کیا ہے چونکہ وہ آپ کا جو ڈویزیبل پول ہے اس کے اندر جائے گا نہیں, چونکہ سیلز ٹیکس کے اندر ہے. اور ساتھ ہی ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں 550 ارب کے قریب جو ہے, 5,500 ارب کے قریب جو ہے وہ ایگزمپشنز ہے. بھئی وہ ایگزمپشنز انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ نے تو سارا سسٹم ٹیکس اس پہ ڈال دی ہے. دنیا میں اتنی ریشو انڈائریکٹ ٹیکسز کی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے. 60% سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. اور یہ بھی بجٹ جو آپ کے سامنے آیا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ود ہولڈنگ بیس کرتا ہے. آپ بینک کے اندر ہے ود ہولڈنگ ہے, آپ کے فائلر نہیں ہے ود ہولڈنگ ہے, آپ نے پیٹرول لی ود ہولڈنگ ہے, آپ نے اگر جو ہے کریڈٹ کارڈ پہ نہیں گئے پھر آپ کی ود ہولڈنگ ہے. اب ہر چیز جو آپ نے ود ہولڈنگ کر کے, یعنی کہ اتنی بڑی ٹیکس مشینری جو آپ کے ملک کے اندر ہے, آپ نے صرف اس کو رکھا ہوا ہے کلیکشنز کے اوپر. اور میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ایف بی آر کا پالیسی رول سے بالکل نکل جانا چاہیے, کیونکہ جب آپ انہیں پالیسی رول بھی دیتے ہیں اور آپ انہیں ٹیکس کلیکشن کا رول بھی دیتے ہیں تو وہ کس طرح پرفارم کرے گا کہ جب ہر سال آپ کہیں کہ آپ نے 2500 سے 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے انکریز کرنا ہے, آپ کی جو ہے وہ گروتھ بھی نہیں آ رہی, آپ کے ملک کے اندر پاورٹی جو ہے وہ بھی 45 یعنی کہ 50% تک آپ کی چلی گئی ہے, اپرچونٹیز, جاب اپرچونٹیز آپ کے ملک میں نہیں ہے, ایف ڈی آئی آپ کے ملک کے اندر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو چیس ہے اس کو اب ری ڈیزائن کر لینا چاہیے. 76 سال کافی ہو گئے, اور ہمیں ان سیکٹرز کی طرف جانا چاہیے کہ جن سیکٹرز کے اندر پاکستان کے اندر اکنامک اپرچونٹیز بھی آئے, جس کے اندر پاکستان کا ٹیکس سسٹم جو ہے اس کی براڈنگ بھی آئے, جس کے اندر پاکستان کے لوگوں کی ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ کنزمپشن پیئنگ بھی آئے. ایک منٹ, آپ باتیں کر رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, سننے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں, ہم ہر سال کرتے ہیں بجٹ کے بعد اس قسم کی باتیں, لیکن اگلے سال پھر ہم بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا تھا اور یہ نہیں ہوا, یہ ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں کیا گیا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے 2 بیسک سیکٹرز ہوتے ہیں, ایک ہیلتھ سیکٹر ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن. خیر 18th امینڈمنٹ کے بعد جامی وہ تو صوبوں کے پاس اختیار ہے, لیکن اب دیکھ لیں کہ 0.8%
اگر ایک چیز کے لیے آپ 1 روپیہ خرچ کر رہے تھے, میں ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں, اب آپ 80 پیسے خرچیں گے, اس کو تو بڑھنا چاہیے نا. جتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے ایجوکیشن بڑھے گی, ہمارے لیے فائدہ ہے. چلے ریمیٹنسز کی بات ہوتی ہے, جو باہر جا کے لوگ کام کرتے ہیں, ہمارے یہاں سے جو ٹیلنٹ جاتا ہے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جتنے لوگ باہر کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے ساتھ ہی ذرا دکھ بھی ہوتا ہے جامی کہ ہمارے ایسٹس ہیں. بنیادی نقطہ آپ کا ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جاب اور اپرچونٹیز اتنی پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ٹھیک ہے. مسئلہ اب سب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا خود انہوں نے ذکر کیا اپنے تجزیے میں, اس کے بعد یہ جو 2 شعبے ہیں بالخصوص یہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد. صوبے جو ہیں پھر اپنے بجٹ میں ان چیزوں کو ایلوکیٹ کرتے ہیں.